آئیے سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم خطے میں ہونے والی اس اچانک اور شدید فوجی کشیدگی کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان آخر زمینی حقائق کیا ہیں؟ آئیے حالیہ رپورٹس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت اصل صورتحال کیا ہے۔ شروعات کرتے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی اور تشویشناک خبر سے، ایک 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم جس نے عالمی برادری کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں میں کچھ بڑا ہونے کا قوی امکان ہے، اور یہ کوئی عام دھمکی نہیں ہے۔ فوجی نقل و حرکات خود بتا رہی ہیں کہ ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں سے واپسی بہت مشکل ہے۔ یہ وہ چنگاری ثابت ہو سکتی ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ پہلا حصہ، آبنائے ہرمز کا واقعہ۔ دراصل یہیں سے اس حالیہ کشیدگی کا آغاز ہوا۔ چلیے اس ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں کہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے۔ دن کا آغاز ہوتا ہے سابق امریکی صدر کے اس اعلان سے کہ امریکی بحری جہاز آبنائے ہرمز میں داخل ہوں گے۔ اب یہ دنیا کی مصروف ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ جیسے یہ پیش قدمی شروع ہوئی، ایران نے فوراً لگاتار 3 وارننگز جاری کی۔ لیکن جب ان وارننگز کے باوجود آگے بڑھنا جاری رہا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایران کی طرف سے میزائل فائر کیے گئے۔ یہ ایک بالکل غیر معمولی اور خطرناک موڑ تھا۔ دوسرا حصہ، امریکہ اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے کو دی جانے والی شدید دھمکیاں۔ یہاں دونوں اطراف کے بیانات کی شدت دیکھیے، جو اب سمندر سے نکل کر عالمی سیاست تک پہنچ چکی ہے۔ ایک طرف امریکہ کا انتہائی سخت ری ایکشن ہے، جہاں واضح وارننگ دی گئی ہے کہ ایران نے ایک تاریخی غلطی کی ہے، اور انہیں ایک تباہ کن حملے کی دھمکی دی گئی ہے، یہاں تک کہ نقشے سے مٹانے جیسی سنگین بات بھی کہی گئی۔ اور دوسری طرف ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ کسی بھی زمینی یا سمندری جنگ کی صورت میں وہ ایسے جدید میزائل استعمال کریں گے جو آج تک ہسٹری میں کبھی استعمال نہیں ہوئے۔ دونوں ہی طاقتیں نہایت سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں۔ اسی دوران امریکہ کی جانب سے ایک اور دعویٰ سامنے آیا کہ ایران نے کروز میسائلوں سے ان کے کمرشل اور فوجی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں اس حملے کی تردید کی گئی تھی، لیکن جب فوٹیج اور زمینی حقائق سامنے آئے تو آخرکار اسے تسلیم کر لیا گیا۔ یہ شروعاتی انکار اور پھر اقرار اصل میں ان ابتدائی لمحات کی الجھن کو ظاہر کرتا ہے جہاں معلومات تیزی سے بدلتی ہیں۔ تیسرا حصہ، عوامی زندگی پر ان حالات کے براہ راست اثرات۔ یہ ساری فوجی سرگرمیاں اور دھمکیاں صرف بارڈر تک محدود نہیں ہیں۔ اس کشیدگی کا سب سے بڑا اور فوری خامیازہ عام لوگ بھگت رہے ہیں۔ پورے خطے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اسکول اور یونیورسٹیاں مکمل بند ہیں۔ کارپوریٹ سیکٹر میں لوگوں کو گھر سے کام کرنے کی ہدایات جاری ہو چکی ہیں۔ اور فلائٹس کی بات کریں تو نظام بری طرح متاثر ہے۔ پروازیں یا تو کینسل ہیں یا گھنٹوں لیٹ۔ زندگی کا پہیہ اچانک جیسے جام ہو گیا ہے۔ چوتھا حصہ، عالمی معیشت کو درپیش سنگین خطرات۔ اگر ہم اس مسئلے کو تھوڑا وسیع پیمانے پر دیکھیں تو یہ عالمی معیشت کے لیے کسی ٹائم بم سے کم نہیں۔ یہ فگرز واقعی ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اگر انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں $150 سے $200 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز، ٹرانسپورٹیشن سے لے کر روزمرہ کی اشیاء تک، سب کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی۔ یہ ایک ایسا مہنگائی کا طوفان ہوگا جس کا اثر پوری دنیا محسوس کرے گی۔ اور صرف تیل ہی نہیں، جنگ کے محض امکان نے ہی اسٹاک مارکیٹس میں زلزلہ لا دیا ہے۔ اچانک سے مارکیٹ کریش کر گئی اور سچ میں چند ہی منٹوں کے اندر اربوں ڈالر کی مارکیٹ ویلیو ہوا میں اڑ گئی۔ انویسٹرز کا یہ شدید خوف بتاتا ہے کہ عالمی نظام کس قدر حساس ہے۔ اس کشیدگی کی قیمت صرف خطے کے ممالک نہیں بلکہ گلوبل ٹریڈ سے جڑا ہر ملک چکا رہا ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، فیصلہ کن 24 گھنٹے۔ اس وقت ہم ایک انتہائی سنگین تھمے ہوئے لمحے میں ہیں۔ سفارتی کوششیں پوری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں اس مسئلے میں براہ راست کودنے سے ہچکچا رہی ہیں۔ ایک عجیب سا ڈیڈ لاک ہے جہاں کوئی پہلا قدم نہیں اٹھانا چاہتا، اور اس ڈیڈ لاک کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خطے میں ایک بڑے اور فوری حملے کا خطرہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا انتظار ہے جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ تو سفارت کاری کی ناکامی اور عالمی طاقتوں کی اس ہچکچاہٹ کے بعد سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ یہ اگلے 24 گھنٹے خطے اور پوری دنیا کو کس طرح تبدیل کریں گے۔ ان فیصلہ کن اور مشکل لمحات میں اس تاریخی کشیدگی کی آخر قیمت کیا ہوگی، اس کا فیصلہ اب شاید چند ہی گھنٹوں کی دوری پر ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔